بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتم تائی کا واقعہ۔ اتم تائی کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو چھٹی صدی عیسوی میں یمن کے تیک قبیلے کا سردار تھا۔ اتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعید ابن اعظم التائی تھا۔ اتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھی، جن کی وفات کے بعد اتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور اتم پر بے شمار ظلم ڈھائے۔ اتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جوان ہو کر نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ اتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ بچپن میں دادا کے پاس رہا کرتا تھا، اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا، اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا ورنہ کھانا نہ کھاتا تھا۔ یوں اتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود اتم کی سچی حقیقت اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں اتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والے کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس مقام کو آج حاتم تائی کا آتش دان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق اتم ہر میدان میں کامیاب تھا، خواہ وہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو اتم کے سخاوت اور فراخ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہے کہ وہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک دن حاتم تائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ اتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ اتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور اتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ اتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہٰذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا وزیر کے درباری کئی منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم تائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو بھی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے، بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں ہی کھلا دیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے
گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی۔ یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ یہ بات سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی تے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ عدی اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم پید اور مال و غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں ککھتا تھا۔ یمن کے قبیلے تے نے اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت علی ان کے دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن سپانہ تھی، یعنی سپانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھی۔ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتا۔ اس لڑکی کو رہا کرو، وہ کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا تھا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن سپانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔